السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج جس چینل کا انشاءاللہ یہ آج پہلا دن ہے، اس کی پہلی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں، وہ تفسیر اقبال کے نام سے ہے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ غیر ارادی طور پر میرا کوئی ایسا مشن یا کوئی اسپیشلی پروگرام نہیں تھا۔ اتفاق سے آج میرا پروگرام تھا کہ میں اس چینل کی جو ہے وہ ویڈیو بناؤں، اور اتفاق سے دن بھی جو ہے وہ 9 نومبر کا جو ہے یوم اقبال کا دن جو ہے وہ اسی دن اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اتفاق سے یہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ شاید اقبال صاحب کا ارادہ ہو یا اللہ کی ذات کا ارادہ ہو۔ تو رات کو اچانک سے مجھے یہ خیال آیا کہ صبح تو 9 نومبر ہے جب میں چینل کی پہلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو اس میں مالک کے راز ہے، میری سمجھ میں یہ چیز تو نہیں ہے، میری ناقص عقل جو ہے وہ اتنا ادراک نہیں رکھتی اس چیز کو سمجھنے کا، یہ مالک کے راز ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال سرکار کے اردو کے وہ کلام، وہ ان کی بکس جن میں بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے اور ارمغان حجاز، اس میں سے مختلف موضوعات جو ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ ایسے لوگ جو کسی شعر کی ان کو وضاحت نہیں ملتی یا وہ اس کی متلاشی ہیں، کسی غزل کے متلاشی ہیں، کوئی کلام ہے ان کا یا کوئی ایسی چیز، تو وہ کمنٹ میں مجھے رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بھی بناؤں گا اور اس کی وضاحت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بیسیکلی طور پہ میرا جو تعلق ہے وہ سیالکوٹ کے قصبہ چونڈا کے ساتھ ہے، میں چونڈا کا رہنے والا ہوں۔ میری بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ ناخواندہ لوگوں کی لسٹ میں آتا ہوں، ان پڑھ طبقے کی لسٹ میں، کہ میری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ صرف مڈل تک ہے، اور یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، عنایت ہے اس کی، کہ مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی جو ہے وہ اس طرف روحانیت کی طرف جو ہے میرا لگاؤ تھا، تصوف کی طرف لگاؤ تھا۔ اور میرے شیخ کی صحبت میں جب میں نے کچھ عرصہ زندگی کے کچھ برس جب ان کی صحبت میں گزارے، تو وہاں پہ جا کے پھر مجھے ان کی چیزوں کا شوق پیدا ہوا، اقبالیات کو پڑھنے کا، کیونکہ میرے پیچھے جو تعلیم تھی وہ میرے مرشد کی تھی، تصوف کی تعلیم۔ تو اقبالیات کی وضاحت جو ہے وہ تصوف کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں، کیونکہ الہامی کتاب جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ الہامی علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے علامہ اقبال سرکار کی یہ کتاب، جسے اہل عقل اور دانشور لوگ جو ہیں وہ فلسفہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ فلسفہ خودی انہوں نے بیان کیا ہے، تو اہل اشاک جو ہیں، اہل تصوف لوگ جو ہیں، وہ اقبال کے کلام کو فلسفہ نہیں، وہ حقیقت سمجھتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال سرکار نے قرآن کریم کا مغز جو ہے، اس کائنات کی جو حقیقت ہے، اور کائنات کیا ہے؟ وہ انسان کا وجود، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے یہ سارا نظام آگے چلا ہے، جس کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہان ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کیا انسان جہان کے لیے تجھ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے لیے جہان کو پیدا کیا۔ تو اقبال صاحب کا یہ سارا فوکس جو ہے ان کی تعلیمات جتنی بھی ہیں خودی کے اوپر، یعنی وہ روح کے اوپر ہیں۔ تو روح کے علم سے واقفیت جن کو ہے یا جن کا روحانی سفر ہے، ان کے سوا دوسرے آدمی تو اقبال صاحب کے کلام کو سمجھتے نہیں، وہ تو عقلی طور پہ جو ہے وہ ان کے ترجمے کرتے نظر آتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ الہامی علم کی تفسیر بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل کو وہاں رسائی نہیں ہے۔ عقل کی دسترس سے یہ بالا تر علم ہے، اور یہ علم جو ہے وہ روحانیت کا علم ہے۔ خودی جو ہے انہوں نے روح کو بولا ہے، تو روح کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ یہ وہ امر جب اللہ نے اس امر کو آدم میں داخل کیا تو پھر حکم ہوا کہ گر جاؤ سجدے میں آدم کے آگے، تمام ارواح کو۔ تو خودی در حقیقت روح ہے،
جس میں اقبال صاحب نے خودی کا ذکر کیا ہے، وہ اکثر لوگ تو خودی کو نہیں سمجھتے کہ خودی کیا چیز ہے۔ خودی در حقیقت انہوں نے روح کو بولا ہے، اور روح کیا چیز ہے؟ روح آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جدا ہوئی ہے۔ نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ہے اور روح جو ہے وہ جز ہے۔ تو اس لیے میں یہ مختلف موضوعات جو ہے ان کے کوئی نہ کوئی کلام ادھر سلیکٹ ہم کر کے تو پھر اس کے اوپر وہ موضوعات لے کے آئیں گے، پھر ان شعروں کی میں وضاحت کرنے کی جیسی بھی ہوگی وہ کوشش ضرور کروں گا تاکہ وہ سمجھ آ سکے کہ ان کے کلام کا مغز جو ہے، اصل مغز وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں جس طرح گلاب جو ہے، گلاب کا پھول، اس سے جو ہے گلاب کا عرق جو ہے وہ بھی اسی سے کشید کیا جاتا ہے۔ عطر جو ہے، عطر، وہ بھی گلاب سے کشید کیا جاتا ہے، یعنی کہ عطر بھی گلاب سے کشید کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کا جو عرق ہے گلاب کا، وہ بھی گلاب سے نکالا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے گلقند، وہ بھی گلاب سے ہی تیار ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے جو گلاب سے تیار ہوتی ہے وہ شہد ہے، کیونکہ مکھی جب گلاب پہ بیٹھتی ہے تو وہ اس کے رس کو جو نکالتی ہے، جس کو بعد میں آپ جو ہے شہد کا نام دے دیتے ہیں، در حقیقت وہ شہد بھی گلاب کے اپنے ہی وجود کا وہ حصہ ہے۔ تو اقبال صاحب نے انسان جو ایک مکمل کائنات اللہ نے بنا کے اس کو خلق کیا ہے، اقبال صاحب کا یہ کلام وہ کلام ہے کہ جو انہوں نے گلاب سے اس کے شہد کو نکالا ہے، اس کے عرق کو بھی چھوڑ دیا، گلقند کو بھی چھوڑ دیا، اس کے عطر کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا جو مغز تھا، اس کا جو باطن تھا، اس کی بیس تھی، جس بیس پر اس کو سجدہ کروایا گیا، وہ چیز وہ لے کے آئے اپنے کلام میں۔ اور پھر انسان کو اس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کہ تو ہے کیا۔ اور جب تمہیں اپنے آپ کی معرفت، اپنے آپ کی پہچان نصیب ہو جائے گی تو پھر اس عمل کو اختیار کر کے تمہیں تمہارے ہی مقام سے آشنا کر دے، واصل کروا دے۔ کس مقام سے؟ اس مقام سے جہاں پہ جا کے حکم ہوا کہ گر جاؤ آدم کے آگے سجدے میں۔ تو در حقیقت اقبال صاحب کی جو بیس ہے ان کے کلام کی، وہ وحدت الوجود کے اوپر کھڑی ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، نظریہ کیا، یہ ہے بھی حقیقت، اس میں شک کوئی نہیں ہے، کیونکہ کافی اولیاء اللہ نے جو ہے وہ اسی چیز پہ فوکس دیا ہے کہ تمام کائنات میں جتنا بھی جلوہ گری ہے، جتنا بھی ظہور ہے، وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ یہ تمام مخلوقات جو اللہ نے خلق کی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کے جو ہیں دو شانوں کے اوپر کھڑا ہے وہ سارا نظام، جمال بھی اور جلال بھی۔ ایسی مخلوقات جس کو آپ درندے کہتے ہیں یا خطرناک چیزیں جو ہیں، در حقیقت یہ بھی اسی کے جلال کی صفات ہیں۔ تو جہاں پہ رحم دلی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، احساس ہے کسی کی تکلیف کا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا جمال ہے۔ تو اقبال صاحب وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے ان کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ ہر چیز میں اسی کی ذات کا نور جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کے سوا اس کائنات میں دوسرا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو جتنی دیر تک آپ کو اقبال صاحب کے اس نظریے کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو اقبال صاحب کے کلام کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وگرنہ عقل والے لوگ تو وہ اپنی اپنی وضاحتیں کرتے پھریں گے۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے اقبال صاحب کا، تو اکثر پروفیسر لیول کے لوگ جو ہیں، ہائی ایجوکیٹڈ طبقہ جن کو معاشرہ کہتا ہے، وہ بھی اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو پروفیسر لوگ ترجمہ کرتے ہیں جی اقبال صاحب نے یہ بولا کہ قائد اعظم جیسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ترجمہ لکھ کدھر رہے ہیں اور وہ بیان کرنے والا کدھر بات کو کر رہا ہے۔ تو یہاں اقبال صاحب نے تشبیہ دی ہے نرگس سے انسان کو، کیونکہ
ان کے کلام کی آپ جب بھی وضاحت کریں گے، کوئی بھی اقبال صاحب کا شعر، جب آپ اپنے وجود سے باہر اس کی وضاحت اور تشریح ڈھونڈیں گے، آپ کو اس کا سرا نہیں ملے گا، کیونکہ اقبال صاحب کا سارا کلام تعلیم وجود کے اوپر ہے، انسان کے وجود کے اوپر ہے۔ ہم اس کو معاشرتی طور پہ ترجمے کرنے شروع کر دیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح نرگس کے پھول کے اوپر اس کی پتیوں میں پوری آنکھ بنی ہوتی ہے، پلکیں بنی ہوتی ہیں، کبھی نرگس کا پھول دیکھنے کا اتفاق ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اقبال صاحب نے وہ شعر کس سینس میں فرمایا۔ لیکن وہ جو آنکھ بنی ہوئی ہے اس پھول کے اوپر، اس کی پتیوں پر، وہ ہے بے نور، اس میں بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تو اقبال صاحب نے یہاں تشبیہ ان لوگوں کو دی ہے جن کی باطن کی نگاہ جو ہے وہ بند ہے، قلب کی نگاہ جن کو میسر نہیں ہے۔ وہ ظاہری آنکھ تو رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کو بصارت تو نصیب ہے، بصیرت نصیب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اقبال صاحب نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، وہ انسان جو ہیں وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے مشتاق ہیں اور گرہ آزاری کر رہے ہیں، کاش میں تمہیں دیکھ سکتا۔ اب ان کی گرہ آزاری، ان کی خواہش جو طلب ہے وہ ظاہری آنکھ کی ہے کہ میں تمہیں اس ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے تم مجھے تو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ باطن کی نگاہ درکار ہے۔ باطن کی نگاہ کون سی ہے؟ آپ کے قلب کی نگاہ، جس کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو چشم دل ہی در حقیقت وہ نگاہ ہے جو اللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یہاں اقبال صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہاں چمن انہوں نے انسان کے وجود کو بولا ہے، چمن باہر کے کسی گلستان کو، باغیچے کو نہیں انہوں نے بولا۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو چمن یہاں انہوں نے جو ہے وہ نرگس کا پھول، اس کی تشبیہ انسان کو دی ہے، انسان کے قلب کو دی ہے، اس کی آنکھ کو۔ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل جو ہے وہ میرا عرش۔ تو چمن سے تشبیہ انہوں نے اس جہان فانی کو دی ہے، اس دنیا کو دی ہے کہ اس دنیا کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ذات اور محبت کے دیدار کے مشتاق ہیں، مگر اس دنیا میں جن کو وہ آنکھ نصیب ہوئی وہ بڑی مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ کم لوگوں کو اس کا دیدار نصیب ہوا، دیدار حقیقی، خواب والا دیدار نہیں کہ ہم نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ جس نے اپنے اس برقے، اپنے اس بت کے اندر اس ذات کو دیکھ لیا، اپنے قلب میں اس کو جلوہ گر دیکھ لیا، یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی۔ اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ اہل فقر کا، صوفیاء کا، عارف اللہ کا طبقہ۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو اقبال صاحب کے نظریے کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ اس فوکس کو نہیں سمجھیں گے، اس محور کو نہیں جانیں گے، اس کا تعارف آپ کو نہیں ہوگا، جب تک آپ کو نگاہ اقبال نصیب نہیں ہوگی، آپ اقبال کے کلام کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ آپ اپنے مزاج کو ترک کر کے اقبال کے مزاج میں آپ کو جانا پڑے گا، ان کے مزاج کو، ان کی نظر سے دنیا کو دیکھنا پڑے گا، اپنی نظر سے نہیں، جس نظر سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جس نظر سے وہ انسان کے اندر پوشیدہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کی بیس ہے کہ اقبال صاحب کے کلام کو سمجھنا جو ہے وہ کس طرح لوگ سمجھتے ہیں، یا کس طرح اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، کس طرح آپ کو سمجھ آئے گا۔ دوسرا یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں، جو آدمی اقبال صاحب کے کلام کو سمجھ گیا وہ سمجھیں کہ مولانا روم کو بھی سمجھ گیا، کیونکہ یہاں دو ہی نہیں ہے۔ جو کلام، جو معرفت مولانا روم کو نصیب تھی وہی معرفت اقبال صاحب کو نصیب ہے۔ جہاں پہ بات انہوں نے ختم کی مولانا روم نے، وہیں سے اس بات کو لے کے اقبال صاحب نے بات شروع کی۔ یہاں پہ نظریہ ایک ہے، نظریہ خودی جو ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اس قوم نے اقبال صاحب کو صرف شاعر کی حد تک جانا ہے، جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن وہ قومیں جو مولانا روم کو جنہوں نے دیکھا، ان کی تعلیمات کو پرکھا، اہل تصوف نے، عارف اللہ لوگوں نے،
اور ان کو کونیا میں جو مدفن ہے مولانا روم، ان کو شہر عشق، شہر دل کا خطاب دے دیا گیا۔ افسوس کہ ہمارے ایسے حکمران، ہماری ایسی ریاست، ہمارے ایسے معاشرہ جو لوگ ہیں جو بے شعور ہیں، اقبال سے نا آشنا ہیں، انہوں نے صرف ان کو یہی سمجھا یہ ایک قومی شاعر ہے۔ حالانکہ اقبال صاحب کو وہی مقام حاصل ہے جو مولانا روم کو حاصل ہے، کیونکہ اقبال صاحب کو جو روحانی نسبت اور فیض ان کو ملا وہ مولانا روم سے ملا۔ یعنی مولانا روم کا علم منتقل جو اقبال صاحب میں ہوا وہی مولانا روم کا فیض تھا۔ اسی لیے انہوں نے خود کو مرید ہندی اور پیر رومی کا لقب مولانا روم کو دیا۔ اور جو لوگ مولانا روم کو الگ، ان کے کلام کو الگ، اقبال کے کلام کو الگ سمجھتے ہیں، وہ ان دونوں کو ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ دونوں کا نقطہ نظریہ جو ہے وہ خود ہی کے اوپر ہے اور انسان کے اوپر ہی ان کا فوکس ہے۔ اللہ اس چیز کی سمجھ دے۔ تو میں یہ ویڈیو جو ابھی میں نے اپلوڈ کر رہا ہوں یہ بیسیکلی اقبال صاحب کے تعارف کی ویڈیو ہے۔ جب تک آپ کو ان کا تعارف آپ کو نہیں ملے گا، ان کے نظریے سے شناسائی یا ان کے نظریے سے آگاہی نہیں ملے گی، تو میں جتنی مرضی شرح کھول کے بیٹھوں آپ کو وہ بھی کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اقبال صاحب کا نظریہ کیا تھا۔ نظریہ ان کا وحدت الوجود تھا کہ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کا ظہور ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہان روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ہے کہ گردش شام و سحر، اگر دیکھیں اسے فروغ مہر و ماہ سے، کہ اس کائنات میں اللہ کے نور کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، اگر عقل کو دل کی نگاہ نصیب ہو جائے تو دل کی نگاہ جو ہے وہ اللہ کی نگاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی وجود ہی باقی نہیں۔ اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے، عقل جو آپ کو دکھا رہی ہے، وہ ایک فریب اور طلسم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی جلوہ گری ہے، وہی جلوہ گر ہے۔ تو اس لیے اقبال صاحب کے یہ نظریے کو پہلے سمجھیں تو پھر آگے آ کے آپ کو پھر ان کی بات کی سمجھ آئے گی۔ انہوں نے مختلف جگہ پہ جا کے انہوں نے عقل کو جو ہے نا، عقل کو، وہ عقل اور دل کا جو تضاد ہے وہ انہوں نے لے کے آگے آئے ہیں کہ عقل جو ہے وہ صرف روشنی دیتی ہے منزل کی، رہنمائی دیتی ہے منزل تک کی، رہنمائی دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ عقل جو ہے، عقل منزل نہیں ہے۔ منزل انہوں نے عشق کو بولا ہے، منزل انہوں نے دل کی دنیا کو بولا ہے، دل کو انہوں نے منزل بولا ہے، عقل کو نہیں۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو تفسیر اقبال کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے ذریعے ادھر آئے ہیں میرے چینل پہ کہ عقلی طور پہ وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں، تو وہ اپنا وقت ضائع کریں گے، کیونکہ اقبال کا کلام سارا حقیقت کا کلام ہے، خام خیال باتوں کے من گھڑت باتوں کے اوپر نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا مغز اور حاصل قرآن کریم ہے اقبال صاحب کا جو کلام ہے، جس کو آج تک بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکے ہیں۔ اور جس طرح گزشتہ بزرگان دین میں سے اقبال صاحب نے پردہ خودی کو چاک کیا ہے، وہ اس روئے زمین میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ چیز نصیب ہوئی۔ اسی کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ کیا غضب کیا تو نے، یعنی اللہ کی ذات اقبال سے مخاطب ہے، یہ کیا غضب کیا تو نے، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں نے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اقبال تو نے تو مجھے یہاں کر دیا، سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ کی ذات ادھر ہے، اس حجرے میں ہے، تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو اس کو، تم آفاق میں ڈھونڈ رہے ہو۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق۔ تمام روحوں کا
तमाम मखलूक़ात का सरदार रब ने इंसान को पैदा किया है। अगर इसको सरदार पैदा ना करता, अल्लाह की ज़ात पैदा ना करती, तो कभी इसको झुकाती ना दूसरी रूहों को कि गिर जाओ आदम के आगे सजदे में। इसका मतलब है कि तमाम रूहें इसके मती हैं, इसके ताबे हैं, लेकिन इंसान अपने मुकाम से आशना नहीं है। हम जिनको मुकर्रबीन गर्दानते हैं कि हज़रत जबरील अमीन बहुत मुकर्रब फरिश्ते हैं, इकबाल साहब कहते हैं तेरा मुकाम जबरील से भी आ गया। जबरील तो बहुत पीछे का मुकाम है, तेरा मुकाम इससे भी आ गया। तो इसलिए पहले इकबाल साहब के उस नज़रिए को समझें। वो मुकाम तब आ गया जब तक आपके अंदर से वो नफ्स की ख्वाहिशात की दीवार नहीं गिरती, तब तक आप जो है वो हैवान के मुकाम पर भी, वो चीज़ जो है वो किरदार आपको करते करते, वो अमल आप इख्तियार करते करते इंसान को मुकाम जबरील से आगे ले जाता है। तो इसलिए पहले इकबाल साहब के इस नज़रिए को समझें, तो फिर इंशाअल्लाह आपको समझ लगेगी कि ये कलाम उनका इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या चीज़ है? उनका नज़रिया समझना। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह।